بارش والی ایک سرد رات تھی۔ شہر سے دور ایک پرانا گاؤں تھا جہاں ایک بوسیدہ کھلونوں کی دکان تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس دکان میں ایک عجیب سا کھلونا ہے جسے لابوبو کہتے ہیں۔ دکان کا مالک ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا، اگر یہ کھلونا خرید لو تو رات 12 بجے کے بعد اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا۔ زیادہ تر لوگ اس بات پر ہنستے تھے، مگر ایک دن 17 سال حمزہ نے وہ کھلونا خرید لیا۔ لابوبو کی بڑی بڑی آنکھیں، نکیلے دانت اور عجیب سی مسکراہٹ اسے بہت پسند آئی۔ گھر آ کر اس نے لابوبو کو اپنے کمرے کی الماری پر رکھ دیا۔ رات کے 12 بجے اچانک بجلی چلی گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس دوران اسے کسی کی آواز سنائی دی، ہی 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 ہی۔ حمزہ نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ لابوبو اپنی جگہ پر موجود تھا۔ حمزہ نے سوچا شاید وہم ہے۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ لابوبو کے پاؤں پر مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ رات کو کہیں چلا ہو۔ حمزہ کو حیرت ہوئی، مگر اس نے بات کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری رات اس نے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ صبح جب اس نے ریکارڈنگ دیکھی تو پہلے سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ رات 12 بجے لابوبو نے آہستہ آہستہ اپنا سر ہلایا۔ 12:02 پر وہ الماری سے نیچے اترا۔ 12:05 پر وہ کمرے کے بالکل سامنے آ گیا۔ پھر اس نے اپنی خوفناک مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے کی طرف دیکھا اور ویڈیو اچانک بند ہو گئی۔ حمزہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لابوبو کو گھر سے باہر پھینک دے گا۔ وہ کھلونا جنگل کے قریب پھینک آیا، لیکن جب رات کو واپس آیا تو لابوبو دوبارہ اس الماری پر بیٹھا تھا۔ اب حمزہ ڈرنے لگا۔ ہر رات اسے قدموں کی آوازیں، بچوں کی ہنسی اور سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ ایک رات اس کی چھوٹی بہن عائشہ نے کہا، بھائی وہ کھلونا رات کو میرے کمرے میں آیا تھا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگلی رات دونوں بہن بھائی جاگتے رہے۔ رات ٹھیک 12 بجے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ لابوبو آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور وہ بولا، تم نے مجھے کیوں چھوڑا؟ یہ آواز کسی بچے اور کسی بوڑھے انسان کی ملی جلی لگ رہی تھی۔ حمزہ نے ہمت کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی۔ لابوبو زور زور سے چیخنے لگا، لیکن چند لمحوں بعد سب خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے سوچا سب ختم ہو گیا ہے، مگر صبح اس نے دیکھا لابوبو دوبارہ الماری پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی اور وہ تصویر حمزہ کی تھی، اور تصویر کے پیچھے لکھا تھا، اگلی باری تمہاری ہے۔ اس دن حمزہ غائب ہو گیا۔ پولیس نے بہت تلاش کیا، مگر وہ کبھی نہیں ملا۔ صرف لابوبو وہیں بیٹھا مسکراتا رہا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں، اگر کسی پرانی کھلونے کی دکان میں تمہیں مسکراتا ہوا لابوبو نظر آئے تو اسے ہرگز گھر مت لے جانا، کیونکہ شاید وہ اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہا ہو۔